تسلیم بھائی ماشاءاللہ آپ قداور شخصیت ہے، مطلب قد بھی ماشاءاللہ آپ کا فزیکلی بھی، آپ ویسے بھی اپنے ٹیلنٹ اور فن سے بھی قد رکھتے ہیں، آپ ویسے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ مطلب ہے کوئی دبئی میں آپ کی بڑی اپرچونٹی ہے، جاب ہے، اونٹ بہت ہے آپ کی قد کے حساب سے۔ میرے بچے کی مجھ سے 2 انچ 3 انچ زیادہ ہے، جو بڑے بچے اینگرو یوریا تو نکالیا آپ نے۔ یہ اچھا آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس کو ہم۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے سی انٹر کیا ہوا ہے، تو میں جاب کرتا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ آپ فل نہیں کہہ سکتے۔ آپ یقین کریں کہ کیسے ایک میٹرک والا بندہ کیسے بات کر سکتا ہے بھائی۔ کوئی فلمیں، کوئی ڈرامے، کوئی نیٹ فلکس اس کو بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ کبھی موڈ ہو جاتا ہے کوئی ایسی سیریز دیکھ لی بیٹھ کے، کچھ ایسا بھی معاملہ ہے؟ کوئی بندہ اگر بتا دے، کوئی ریکمینڈ کر دے کہ یار یہ مووی دیکھو، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی۔ انگلش ورسز اردو کچھ یہ کمپلیکس ہے لوگوں میں؟ بالکل ہے، تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ جو بھی زبان بول رہے ہوں وہ اچھی بول رہے ہوں۔ کیسے بولا جا رہا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اداکارائیں، اداکار جن کو دین کی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سوال کا جواب جس شخص کو پتہ ہے وہ اچھا سوال نکال سکتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ آپ کا شو اس وجہ سے پسند کیا جاتا ہے کہ آپ اچھے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی اس کرسی پر جو بھی بیٹھا ہوگا، دیکھنے والے دیکھیں گے، کیوں؟ ان کو ٹرسٹ آپ پر ہے کہ نادر علی اچھا سوال نکالے گا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ اردو کی کتاب ہیں یہ، بہت لاجواب ہیں یہ۔ کھل گئی ہے آج میری لاٹری، میرے ساتھ ہے تسلیم صابری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی نظامت ہی کر رہا ہے۔ آپ کی جو ایک آواز کی گرج ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت مشہور معروف ثنا خواہ کو بلانے والے ہیں آپ۔ اچھا، یہ نیچرل ہے، میرا قصور کوئی نہیں ہے اس میں، اچھا، میری غلطی نہیں ہے اس میں۔ آپ امیتابھ بچن سے تو انسپائر نہیں ہے آواز کو لے کے؟ نہیں، یہ فطری ہے، قدرتی ہے۔ اچھا، آواز ہے ہی ایسی، میں بناتا نہیں ہوں۔ ہاں یہ ہے ویسے، یہ تو میں نے خیر مذاق میں کہا، لیکن یہ ہے ایسا کہ آپ کی آواز میں جو گرج ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب ایکو ساؤنڈ کے تحت آتی ہے نا تو وہ ڈبل ہو کے آتی ہے۔ ہلو 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 ہلو، جو ایک گونجتی ہے آواز۔ کیسے ہے تسلیم بھائی؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ 90 سے یا 91 سے آپ نے نظامت کا کیریئر کا آغاز کیا، ٹی وی سے بھی کہہ لیں اور نظامت کا، اور آپ نے مجھے بتایا کہ نقابت پنجاب میں بولتے ہیں، جی ہاں، نقیب، اس کو لفظ نقیب بولتے ہیں، نقیب بولا جاتا ہے بلانے والے کو، ہاں جی، اور نظامت کہتے ہیں نظام سارا سنبھالنے، ہاں، نظم سنبھالنے والا۔ لیکن کراچی سطح پہ، سندھ سطح پہ نظامت بولی جاتی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو آپ نے نہ صرف پاکستان، انڈیا، پوری دنیا میں پروگرامز کیے اور ایک کمپیئرنگ کی، اپنی فیلڈ کے آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ یہ کیسے ایک نئی قسم کی ایک جاب آپ نے خود انوینٹ کر لی اور پھر اس کو آج اس کی لیگیسی کو لوگ کنٹینیو کیے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ نادر بھائی الحمدللہ، یہ جب ہم نے شروع کیا نا، ہمارے بڑے لوگ تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے جو نظامت کرنے والے لوگ تھے اور بڑا کام کر رہے تھے، اور بہت بڑے بڑے لوگ، مجھ سے بہت قداور لوگ تھے، بڑے لوگ۔ ہم نے پھر جب شروع کیا اس کو تو سمجھ لیں آپ کہ ایکسیڈنٹلی شروع ہوا ہے، کوئی ارادے سے شروع نہیں ہوا۔ میری تو فیلڈ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس تھی، تو میں تو شوق سے آ گیا اس طرف، کیونکہ گھر کا ماحول تھا مذہبی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے سی انٹر کیا ہوا ہے، تو میں جاب کرتا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ آپ فل نہیں کہہ سکتے۔ آپ یقین کریں کہ کیسے ایک میٹرک والا بندہ کیسے بات کر سکتا ہے بھائی۔ ہاں، تو وہ فل نہیں کیا تو کیا اپیئرڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، انٹر، وہ اس کے 4 پارٹ ہوتے تھے نا، ہاں، تو میں نے سی اے انٹر کیا ہوا تھا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا وہ دیا ہی نہیں، کو ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو اس طرف آنا کیسے ہو گیا؟ سی اے کی تو گھر کا ماحول مذہبی تھا، صحیح ہے، شوق ذوق، محلے میں، پھر شہر میں، شہر سے باہر، ملک سے باہر، وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بس جہاں شوق ہو وہی آپ کا کام بن جائے، جیسے شوق پیشہ بن جائے۔ جی، واہ واہ، وہ لکی آدمی ہے، اس سے بڑا بلیسڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل بلیسنگ۔ اب آپ دیکھ لیں نا، یہ آپ کا شوق ہے، پیشن ہے،
اسی میں آپ کا رزق بن جائے, جی, یہی آپ کا پروفیشن بن جائے, پروفیشن, تو یہ اٹ مینس یو آر اے بلیسڈ پرسن. یس, میں بھی الحمدللہ بلیسڈ پرسن کہ میرا شوق میرا کام بن گیا. تو الحمدللہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میں نے آلموسٹ 2006-7 میں 5-6-7 میں پھر جاب بھی چھوڑ دی تھی. جاب کہاں کرتے تھے؟ میں ایک ادارہ تھا سفائر, اس میں جاب کرتا تھا, اکاؤنٹس اینڈ فائنینس کی, تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. صحیح ہے. جی, تو اس کے بعد پھر آپ نے فیلڈ کو ہی بریڈ اینڈ بٹر بنایا؟ جی ہاں بالکل, یہیں پر ٹیلی ویژن شروع ہو گیا تھا نا, تو ٹیلی ویژن پر جاب ہو گئی تھی میری. جی جی. تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا. تسلیم بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ٹیلی ویژن ہے بڑے بڑے, یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ بڑے بڑے ٹائٹینک ہے, ڈوب رہے آہستہ آہستہ, کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ اصل دور ڈیجیٹل آ گیا, اور اس حساب سے, کیونکہ میں اس حساب سے بول رہا ہوں کہ جو چینل اس ٹائم ڈیجیٹل پہ اپنے نمبرز اچھے رکھتا ہے وہ مارکیٹ میں سروائیو کر رہا ہے, اور جو نہیں رکھتا وہ پیچھے. نادر بھائی, ابھی تک آپ کو اوتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے. جب تک سوشل میڈیا فلی اوتھینٹک نہیں ہوگا, اچھا, اس وقت تک ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی ایک ساکھ رہے گی. صحیح ہے. جب جتنی جلدی سوشل میڈیا زیادہ, ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی ساکھ نہیں, سوری الیکٹرانک میڈیا کی ساکھ رہے گی. جی, جب جیسے جیسے اس کی اوتھینٹسٹی بڑھتی چلی جائے گی ڈیجیٹل میڈیا کی, اس پر لوگوں کا ٹرسٹ, اعتبار, اس کی انفارمیشن پر, اس کی نیوز پر, اس کے لوگوں پر, کریڈیبلٹی جب تک, یہ تو ہے بالکل ہے, لیکن جتنی جلدی کریڈیبلٹی زیادہ اوتھینٹک ہوتی چلی جائے گی, ویسے ویسے الیکٹرانک میڈیا کا کردار ختم ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسی ہے. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں تسلیم بھائی, کہ الیکٹرانک میڈیا میں جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ڈیجیٹل پہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیر از اے ڈفرینس بٹوین نا, کہ اور آپ کی اب دیکھیں, اب پرائیویسی بھی ہے, جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسلامک چینل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, کیونکہ ہم ٹی وی تو ایک ڈبے کی شکل میں ہمیں یاد ہے. ہم آج سے اپنے بچوں کو اگر ایک جنریشن کو یہ بتائیں کہ ایک 21 انچ کے ڈبے کے آگے پوری فیملی یوں کر کے بیٹھا کرتی تھی, تو وہ ہنسیں گے ہم پہ, یہ کون سے دور کی بات کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا جس پر کئی منٹس جو ہے وہ انتظار فرمائیے لکھا آتا, انتظار فرمائیے, پھر کمرشل بریک, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا. دور فاسٹ ہو گیا, آپ کے ایک کلک پہ سب کچھ ہے. جی, ٹی وی آن ڈیمانڈ ہو گیا نا. ہاں, ٹی وی آن ڈیمانڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا بھی کانٹینٹ اب وہ ڈیجیٹل سمندر ہے, کٹ کٹ کے وہیں آ رہا ہے اور وہیں جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اتنا تو آ گیا نا کہ اب جو ٹی وی پر بھی چیزیں ہم اس کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. میں جو شوز پسند کرتا ہوں ٹیلی ویژن کے, وہ میں جا کر رات کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں. ہاں, یہ پھر یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہو گئی نا, ٹھیک ہے, اپنی فزیبلٹی پہ دیکھ رہے ہیں. ہاں, ٹی وی آن ڈیمانڈ ہے, جب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھنے پہ بات ہوئی, کیا کوئی فلمیں, کوئی ڈرامے, کوئی نیٹ فلکس, اس کو بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ کبھی موڈ ہو جاتا ہے کوئی ایسی سیریز دیکھ لی بیٹھ کے, کچھ ایسا بھی معاملہ ہے؟ ڈراماز, میں پاکستان کے ڈراماز دیکھے ہیں میں نے, جب شروع میں بہت اچھے ہوتے تھے. اب کوئی بندہ اگر بتا دے, کوئی ریکمینڈ کر دے کہ یار یہ مووی دیکھو, تو ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. اس طرح آپ کو کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے. پھر آپ کو ٹریولنگ میں کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے, کوئی اچھی فلم ہو تو ہم دیکھ لیتے ہیں. ورنہ نہیں, پاکستانی ڈرامے کا بھی ویسے قد بڑھ رہا ہے اب, وہ آہستہ آہستہ گریجولی محنت کر کے وہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا رہا ہے. یقیناً بڑھ رہا ہوگا. لیکن میں نے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک گلہ کیا, میں نے کہا یار ایک بات بتائیں, کبھی کوئی غریب کریکٹر عورت کا دکھانا ہو, آپ دوپٹہ سر تک اڑا دیتے ہیں, اور کوئی ماڈرن دکھانا ہو, امیر دکھانا ہو, آپ دوپٹہ اٹھا کے پھینکتے ہیں. میں کہا یہ کون سی سائنس ہے بھائی, یار آپ نے دوپٹہ از ناٹ اے سمبل آف غربت. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی. یہ جو آپ کے ہوٹلز کے باہر جو چوکیدار اور گارڈز ہیں, جو ان کو عمامے پہنائے ہوئے ہیں, یہ عمامے کی تضحیق ہے. واہ, صحیح, یہ سرکار کی سنت کی تضحیق ہو رہی ہے. اور یہ کیا ہے کام ان سازشی لوگوں نے, انگریزوں نے, کہ اس کو پہنا دیے.
تاکہ اس کی تضحیق ہو. جی جی یہ گورے نے ہی بیسکلی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کو دوپٹہ پہنایا, دوسری کو دوپٹہ گورے کیوں نے نہیں؟ تو پریکٹیکلی ایک جو پنجابی ترلا تھا ہمارا, جو ایک وہ تھی, ایک ہماری فخر تھا, 5 اسٹار ہوٹلوں کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا لا کے کہ تم گیٹ کھولو ہمارا. یہ پرانی ٹسل بازی ہے, پرانی ٹسل بازی. بالکل, یہ اس وقت سے چل رہا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پائے, ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, یہ اڈاپٹڈ فیشن آج کل کی جو جنریشن ہے تسلیم بھائی, وہ سمجھتی ہے کہ میں انگلش اگر نہ بولوں تو میں کول نہیں لگوں گا. تو آپ تو سلیس اردو اور کہاں کہاں سے نکال کے بولتے ہیں, اور جس طریقے کی اردو کی گرفت آپ کی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا بات یہ مجھے یہ ذرا سا بتائیں, انگلش ورسز اردو کچھ یہ کمپلیکس ہے لوگوں میں, ہے, ایسا ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ جو بھی زبان بول رہے ہوں وہ اچھی بول رہے ہوں. ہاں, صرف کیسے بولا جا رہا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے. ابھی اگر آپ انگلش اچھی بول سکتے ہیں تو آپ ضرور بولیں, ایک زبان ہے, ایک میڈیم ہے. صحیح ہے, آپ اردو اچھی بول سکتے ہیں, آپ اردو اچھی بولیں. صحیح. یا آپ, یہ کیا بات ہوئی, یہ فیشن نہیں ہے کہ مجھے اردو اچھی بولنی, او ہو اچھا یہ اردو کا اتنا مشکل لفظ ہے. تو بھائی آپ کو انگلش کہاں آتی ہے؟ آپ کو انگلش کہاں آتی ہے؟ یا تو آپ کو انگلش میں آپ اتنے اچھے ہوں کہ بورس جانسن بھی آپ سے شرما جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اردو آپ کو نہ اردو بولنی آ رہی ہے نہ انگلش. آپ جو بھی زبان آپ پروگرام کر رہے ہیں اردو میں, اور اردو کے مشکل الفاظ پہ آپ ہنس رہے ہیں اور اس کا فیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں بولنا نہیں آتا, او ہو یہ تو آپ انگلش کے مشکل الفاظ پر کیوں نہیں اس طرح کا فیشن شو کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ کمپلیکس ہے, صرف ایک کمپلیکس ہے. تسلیم بھائی ماشاء اللہ آپ قداور شخصیت ہے, مطلب قد بھی ماشاء اللہ آپ کا فزیکلی بھی, آپ ویسے بھی اپنے ٹیلنٹ اور فن سے بھی قد رکھتے ہیں. آپ ویسے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ مطلب ہے کوئی دبئی میں آپ کی بڑی اپرچونیٹی ہے, جاب ہے, اونٹ بہت ہے آپ کی قد کے حساب سے. یہ قد آپ کے خاندانی چلا آ رہا ہے؟ خاندانی ہے, کیونکہ یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ قد ماں پہ جاتا ہے. آپ کی والدہ کا قد بڑا ہے؟ خاندان پہ جاتا ہے, والدہ کا تو اتنا نہیں, لیکن میرے والد صاحب کا تقریباً آلموسٹ جتنا میری والد صاحب اتنی ہے. اور میرے بچے کی مجھ سے 2 انچ 3 انچ زیادہ ہے, جو بڑے بچے اینگرو یوریا تو نکال دیا. یہ اچھا آئیڈیا, لگا سکتے ہیں اس کو. نہیں زبردست. تسلیم بھائی انڈیا میں بھی محفلیں کی ہیں آپ, جی ہاں, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اصل میں ہمارے یہاں سے جو بھی جاتا ہے نا باہر, وہ ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں, وہ ہم ہی ہیں. تو ہمارے یہاں سے جو بھی جاتا ہے یقیناً اس کو وہ, چونکہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے یہ, انڈیا دنیا میں کہیں نہیں, انڈیا کی بات کر, انڈیا کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں بڑے جذباتی مسلمان ہیں, بڑے پیار والے لوگ ہیں, بہت محبت, اور کوئی ایسا واقعہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, جذباتی بہت زیادہ ہیں. ہمیں یاد ہے حاجی علی پر ہم نے ایک محفل کی تھی, اور اتنی موسلا دھار بارش تھی, اتنی موسلا دھار بارش تھی. میری زندگی کی وہ ایک یادگار محفل تھی, یعنی شدید اوپن ایریا میں تھے, اوپن, ہم سب پر بارش پڑ رہی تھی, موسلا دھار بارش تھی, اور حاجی علی دربار پر, اور محفل میں سے مجال ہے کوئی ایک شخص بھی گیا ہو. کیا بات, پوری محفل. یعنی ایسے درجنوں واقعات ہیں. ہم نے یہ پھر انڈیا دیکھیں جس کی جو اپریسیشن ہے اس کو دینی چاہیے. انڈیا کے مسلمان بھائی ہمارے بہت پیارے ہے نا. ہم اپنی بھی فیلڈ میں یہی کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ سے بنتی ہے, امریکہ کی ویزے سے, اور آرٹسٹ کی ویلیو انڈیا سے بنتی ہے. بہت اچھی بات. تو آرٹسٹ وہ اپریشیٹ جس طریقے سے کرتے ہیں نا, وہ مطلب ان ہر فیلڈ میں دیکھیں نا, اب آپ نے بھی بتایا کہ بھائی دیوانہ وار پیار کرتے ہیں, وہ جس سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, واقعی دل سے کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ, ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا اس محبت میں. تسلیم بھائی آپ نے چینلز پہ بہت کام کیا, آپ نے آنکھ ہی چینل میں کھولی ہے اور بہت کام کیا. کوئی ایسا چینل میں آپ کے کوئی پیسے ویسے پھنس گئے ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے, کوئی ایسا واقعہ؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں. پکی بات ہے. ہاں, الحمدللہ. محفلوں میں 1-2 جگہ پھنسے ہوئے, ہاں, دعا کریں نکل آئے. ہاں, نہیں جو پھنسا ہے, دیکھیں پیسہ نکلتا نہیں ہے, فقیر سے لے کے بادشاہ سب کی ضرورت ہے, لیکن پیسہ ایک پھنس گیا نا, پیسہ نہیں نکلتا. نہیں, چینل میں آج تک نہیں. اچھا, ایسا نہیں ہوا. چینل کا ایکسپیرینس صحیح رہا؟ میرا الحمدللہ, میں نے
3-4 بڑے چینلز پہ کام کیا ہے, پی ٹی وی پر کام کر رہا ہوں جس طرح, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی پھنسا ہو پیسے. بچوں کو بتائیں تسلیم بھائی, ماشاءاللہ کتنے بچے؟ میرے 3 بچے ہیں. 3 بچے. عبداللہ ہے بڑا, اس سے چھوٹا انس ہے. اس کی ایج؟ عبداللہ جو ہے وہ 22 ایئرس کا ہے. ماشاءاللہ جی, لگ نہیں رہے دیکھیں. ہاں بھائی میں ایک جملہ بولتا ہوں, مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا وہ لگتا ہے, ہاں, اور عورت کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ دکھتی ہے. تو سر آپ تو بڑا ینگ ہے, مطلب بہترین ہے. 22 سال کا. آپ کی جلدی شادی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہوئی تھی. ٹھیک ہوئی تھی. اچھا, 22 سال کا بیٹا ہے. دوسرا اس سے چھوٹا جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں ایگزام دے رہا ہے. نہیں, وہ تقریباً ہے 18 سال کا. 18 سال کا, ٹھیک ہے. اور اس سے چھوٹا ہے وہ کلاس 7 میں. طلحہ. 3 بچے. اچھا ماشاءاللہ. بچوں کو فیلڈ میں لانے کا ارادہ ہے یا میں نے خود سے نادر بھائی کبھی کوشش نہیں کی ہے. میری خواہش ہے, تمنا ہے کہ آئیں, اس کو پسند کریں, اس کو خود اپنائیں. اگر وہ خود اس کو اختیار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. چھوٹے میں کچھ جراثیم مجھے نظر آتے ہیں, وہ آپ کو بہت دیکھتا ہے, پسند کرتا ہے, چینلز دیکھتا رہتا ہے, دوسرا کام بھی دیکھتا ہے, تو وہ خود بھی ویڈیوز کرتا رہتا ہے, تو وہ اپنے شوق سے کرتا ہے. آج کل کے بچوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں تو ہم تو چلو پھر یہ تھوڑا سا آگے نکل گئے نا. ہمارا بچپن ہمیں یاد ہے, ہم بڑی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے. ہماری امائیں مارتی تھی کہ گھر آؤ. آج کی امائیں مارتی ہیں گھر سے جاؤ, باہر جاؤ. مطلب ٹیلی فونیا جو میں اندر آپ کو بتا رہا تھا ایک بیماری ہے, بچے لگے ہوئے گھر میں ہی لگا ہوا ہے نا, گھر میں ہی لگا ہوا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی تو کچھ ہے نہیں. صحیح بات ہے. تو اس کی وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی. کوئی اس کو بات کس طرح کرنی ہے, باہر کیا طریقہ کار ہے. آج کل کے بچے کنفیوزڈ ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. کہہ سکتے ہیں مطلب اس سے اتنی یہ ایکٹیویٹی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی زیادہ دیر تک دیکھیں. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. ہم یہ کم ہے نا آج کل, کم ہے, بالکل کم ہے. میرے جو دونوں بڑے بچے ہیں وہ فٹ بال بہت کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, سوئمنگ پہ جاتے ہیں. اب چھوٹا ارشاد و نادر یہ تو خیر, لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں تسلیم بھائی کہ آج کل بچے موبائلوں میں گھس گئے ہیں. جی ہاں, ایسا ہی ہے. یہ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زندگی یہی ہے. تو اس میں آپ کا قصور ہے نا سر. میرا کیا قصور ہے؟ ہم تو دیکھیں ایک بات, اب آپ جیسے جیسے پروگرام ماشاءاللہ کرتے ہو تو پھر بچے کیسے ہٹے؟ نہیں بات ہفتے میں کتنے ڈالتے ہو پروگرام آپ؟ نہیں ہفتے میں نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ تسلیم بھائی ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے, رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیتا ہے, لوگ دیکھ لیتے ہیں, یہ ہمارا پے آف ہے. آرٹسٹ کی اصل دولت میں ایک بات بولتا ہوں, اپریسیشن ہے. ایگزیکٹلی. اسے اپریشیٹ کیا ہے نا, جیسے آپ نے مجھے کر دیا, یہ میرے لیے میرا خون بڑھ گیا. اور میں معزز خواتین و حضرات بتاؤں تسلیم صابری کہ میں خود اتنا ان کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ فین. اور یہ مجھے یاد ہے کہ آپ کو ہم نے ہجوموں میں دیکھا ہوا ہے اور بھیڑوں میں, ظاہر ہے ہزاروں کا. اچھا اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تسلیم بھائی, جی ہاں, آج سے 15-17 سال پرانی بات کر رہا ہوں. صحیح بات. تو لوگ محفلوں میں جاتے تھے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرا محفلیں بھی افیکٹ ہوئی ہیں. نہیں اس طرح سے نہیں, تعداد ابھی بھی بہت آتی ہے. صحیح ہے. ہاں تعداد آتی ہے سننے کے لیے, جو کیوں لائیو نادر بھائی لائیو کا اپنا ایک لطف ہے. بالکل ہے. وہ آپ گھر بیٹھ کر نا وہ لطف لیں, اس ایٹماسفیئر کا اپنا ایک لطف ہے جو محفل کے اندر جا کر آپ جس طرح بتا رہے ہو کہ آپ کو آج بھی یاد ہے وہ, تو وہ لطف اس کا ہے ہی کچھ اور ہے. ایسے ہی جب آپ محفل میں جا کر سنتے ہو اور اس کا ایک مزہ لیتے ہو, وہ الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. آپ کا فیوریٹ نعت خواں؟ میرا فیوریٹ سچا بتانا ہے اب آپ نے. سچا ہی بتاؤں گا. جی جو کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں. مجھے خالد حسین خالد بہت پسند تھا. ٹھیک ہے. جن کا بھی انتقال ہو گیا. بہت بڑی ورائٹی سے پڑھنے والا, بہت اچھا, بہت بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے. اچھا. وہ اتنا اچھا اور اتنی مزے سے پڑھنے والا آدمی تھا کہ شاید ہی اس وقت فیلڈ میں کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ نہ کہتا ہو کہ وہ بہت بڑا پڑھنے والا تھا. تو مجھے وہ بہت پسند تھا. اور میں اکثر آج اس کی دنیا سے جانے کے بعد نہیں کہہ رہا, میں اس کو مائک پر بلاتے ہوئے بھی اکثر یہ کہتا تھا کہ میرا پسند, کھل کر کہتا تھا کہ میرا پسندیدہ نعت خواں. اور آپ کا فیوریٹ علماء کرام میں سے اگر کچھ علماء کرام میں بہت جس پہ آپ کو لگتا ہے یار بڑا اثر ہے اور ان کی بات نہ مجھ تک بڑی تیزی سے پہنچتی ہے؟ علماء کرام بہت سے ہیں, لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی اثر پذیری پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے. جو بندہ پاکستان سے باہر نہیں گیا اس کو نہیں پتا.
پوری دنیا میں اس کا سننے والا، اس کا چاہنے والا، اس کا پسند کرنے والا وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، جن کو دشمن بھی مانتے ہیں، کہ جس کو تقریر کرنا آتی ہے، جس کو بات اپنی پہنچانا آتی ہے. بالکل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت مضبوط پالیٹکس میں تو خیر بہت پہلے سے ہیں. میں پالیٹکس کی بات نہیں پالیٹکس کر کو رہا، سائڈ پہ ان کی تقریر کی آپ تقریر کی بات کر رہا ہوں. اچھا تسلیم بھائی، یہ جو آپ نظامت کرتے ہیں، کمپیئرنگ کہہ لیں، اینکر کہہ لیں، یہ سارے آپس میں کزن ہی ہیں، سارا ایک ہی سسٹم ہے. یہ اس کا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی ایک شخصیت؟ شہریار قدوسی تھے. جب میں آ رہا تھا اس فیلڈ میں تو اس وقت شہریار قدوسی کا نام بہت بڑا تھا، اور وہ بہت بڑا آدمی تھا، بڑا حافظہ، بڑا حاضر دماغ. تو حاضر دماغ تو اس فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ضروری ہے بہت زیادہ. تو وہ بڑا مجھے آج بھی میں اس کو پسند کرتا ہوں. کتنے ممالکوں میں ٹریولنگ کر لی؟ آلموسٹ 20-22 ملکوں میں. ماشاء اللہ. پاسپورٹ امیگریشن پہ تو آپ تو یوں کر کے ہاں بھائی کیا ہوا ابھی تو آیا تھا. یعنی آپ انڈیا سے شروع کر لیں تو انڈیا، بنگلہ دیش میں گیا، انڈیا 3-4 دفعہ گیا ہوں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں، UK میں، یورپ میں، افریقہ میں، موریشس میں. یورپ تقریباً 10-12 ملک تو یورپ کے بن جاتے ہیں، 10-11 ملک. تو یعنی کوئی 20-22 ملکوں میں الحمدللہ جا چکا ہوں. سب سے زیادہ آپ کو جو آڈینس آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ یہاں کی آڈینس، مطلب سننے والے کہاں کی آپ کو آج تک کی آپ کی فیوریٹ آڈینس ہے کہ یار یہاں مجھے بہت مزہ آتا ہے؟ پاکستان کی، انڈیا کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سر فہرست دنیا بھر میں آپ جہاں جائیں گے آپ کو سننے والے یہ پاکستانی ہوں گے یا انڈینز ہی ہوں گے نا. ظاہر اردو بولی جاتی ہے. ہاں. اب جو ہمارے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں تبلیغی دورے پر گئے. اچھا، تو تبلیغی کیا مطلب بھائی؟ مقصد آپ سرکار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں میں کرنے جا رہے ہیں جو پاکستانی ہیں، انڈین ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو بہت اچھا سننے والے ہیں یہ لوگ سارے. اور یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اداکارائیں، اداکار جن کو دین کی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کرنی چاہیے اور اتنے بڑے فورم پہ آ کے نمائندگی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایک طرح سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میرا اصول یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ سوال کا جواب جس شخص کو پتہ ہے وہ اچھا سوال نکال سکتا ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. سوال آدھا علم ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کیا آپ کا شو اس وجہ سے پسند کیا جاتا ہے کہ آپ اچھے سوال کرتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی اس کرسی پر جو بھی بیٹھا ہوگا دیکھنے والے دیکھیں گے. کیوں؟ ان کو ٹرسٹ آپ پر ہے کہ نادر علی اچھا سوال نکالے گا. سوال کرنے والا بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں سوال آدھا علم ہوتا ہے. تو جو سوال ہی اچھا نہیں کر پائے گا، وہ اداکار ہو یا اداکارہ ہو یا مجھ جیسا کوئی ناکارہ ہو، کیا کر سکے گا وہ؟ اس کو بٹھائیں جو سوال اچھا کر سکے، لوگوں کے دل کی بات عالم تک پہنچا سکے، وہ لوگوں تک پہنچے. اچھا تسلیم بھائی، ابھی بیچ میں ایک پاکستان اردو کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا عامر لیاقت حسین کی جانب سے. جی ہاں. ایز این کمپیئر، ایز این اسلامک ہوسٹ، ایز این رمضان نشریات کا ٹرینڈ سیٹر، آپ نے انہیں کیسا پایا؟ کیسا آپ دیکھتے ہیں عامر لیاقت حسین؟ عامر لیاقت سے میرا شروع سے بہت رسپیکٹ کا تعلق رہا ہے. اچھا. میری جتنی بھی ملاقاتیں رہیں بہت رسپیکٹ والی رہی ہیں. یعنی آخری ملاقات میری ان سے کچھ 4-5 سال پہلے ہوئی ہوگی، اور ہم نے ARY کے لیے ہم اکٹھے کام کر رہے تھے. تو بہت رسپیکٹ مجھے دیتے تھے، میں ان کو رسپیکٹ دیتا تھا. تو میں نے ان کے انتقال پر اپنے فیس بک پر ان کی مغفرت کی دعا پوسٹ کی. صحیح ہے. تو بڑے کامنٹس وغیرہ بھی آتے رہے. مجھے 1-2 فون آئے کہ آپ تسلیم بھائی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی؟ میں نے کہا بھائی، جنت اور دوزخ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. بے شک. ایک شخص دنیا سے چلا گیا، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ہر شخص میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. اس نے جتنا اللہ رسول کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے،
اگر اس کا ایک جملہ بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا واہ واہ، تو وہ جنتی ہے. تو ہمیں پیچھے رہ جانے والوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. کلمہ گو تھا، اللہ رسول کا نام لینے والا تھا، پاکوں کا نام لینے والا تھا، صحابہ کرام اہل بیت کا ذکر کرنے والا تھا، اولیاء کرام کی محبتیں لوگوں میں ڈالنے والا تھا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کے طفیل اس کو جنتوں میں جگہ دے. بے شک صحیح بول رہے ہیں، بالکل ایسا ہی. ہمیں ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے، جج نہیں بننا چاہیے. یہ سب چیزیں بہت جلدی رائے قائم کر دیتے ہیں اور اللہ بے کسی نیاز ہے. دوسرے کے لیے ہم بہت اچھے جج ہیں اور اپنے لیے بہت اچھے وکیل ہیں. جی، عجیب سی بات ہے یہ اچھی سوچ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے صوفیاء کا نادر بھائی یہ طریقہ نہیں رہا. ہیں. میں الحمدللہ مجھے موقع ملا صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے کا. ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کسی کو بھی قبول کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، آپ کے سننے والے بچے نے سنا، 90 لاکھ مسلمان کر دیا. ان کے پاس شخص آیا کہ کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ نام ہے. کہا اچھا جاؤ پہلے روٹی کھاؤ. ان کے پاس ایک شخص آیا، کیا نام ہے؟ جی کمار نام ہے. اچھا روٹی کھاؤ. انہوں نے نہیں دیکھا میرے پاس مسلمان آیا ہے یا ہندو آیا ہے. کہا روٹی کھاؤ. وہ لنگر کھلا کر اور پھر دعا کر کے اس کی زندگی تبدیل کر دینا، یہ صوفیاء کا کام رہا ہے. وہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا کہ حضور میں مسافر ہوں، مجھے جگہ دیجئے، میں بے آسرا ہوں. سرکار نے اس کے لیے انتظام کیا اور کہا اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ دو. تو کچھ نہیں تھا، بکری کا دودھ ایک پیالہ دیا، وہ پی گیا. کہا اور دو. دوسرا پیالہ دیا اور پی گیا. اور دو. تیسرا، چوتھا، 7 پیالے پی گیا دودھ کے. تب جا کے پیٹ بھرا. سرکار کا جب رویہ دیکھا، حضور کا جب اخلاق دیکھا، صبح سرکار کو دیکھا، ایمان لے آیا، زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. ایمان لے آیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا. کہا حضور بھوک لگ رہی ہے، میں نے جانا ہے تو کچھ. سرکار نے فرمایا کہ اس کو دو. ایک پیالہ دودھ کا پیا. کہا اور دو. دوسرا ابھی ایک گھونٹ نہیں پی سکا تھا، کہا میرا پیٹ بھر گیا. سرکار مسکرائے، فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ ایمان کی دولت ہے. بھائی واہ واہ. سرکار نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. بھائی واہ واہ واہ. تو مقصد یہ باتیں بھی تو لوگوں کو بتانی چاہیے. ہمارا دل بڑا کرنا چاہیے. ہمارا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. جنت دوزخ کے فیصلے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ بے نیاز ہے. توحید کو کیسے دیکھتے ہیں تسلیم بھائی؟ توحید کی اگر میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھوں کہ آپ 1 لائنر بتائیں، توحید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ توحید اللہ ایک ہے، اللہ کی واحد ایک، واحد ہے، احد و ناحد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہر وقت آپ کی نظر میں رہے. آپ کوئی بھی دینی دنیاوی کام کر رہے ہیں، یہ کلمہ آپ کی نظر میں رہے، تو اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، اس کو ایک ماننا، بالکل اسی کو معبود ماننا، اسی کو حقیقی رازق ماننا، اسی کو حقیقی خالق ماننا، اسی کو اپنا مالک ماننا. یہ ہے حقیقی مالک، وہ اللہ ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شریف بارہا حاضری ہوئی ہوگی الحمدللہ. یقیناً، تو کچھ ایکسپیرینس بتائیں. کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ مدینہ شریف میں دعا کر رہا، اللہ تعالیٰ حاضری پھر سے لگائے. تو مجھے کسی نے بولا کہ یار اس میں ایک جملہ ایڈ کرو، بعد اب حاضری. واہ واہ. تو یہ تو بتائیں کہ بعد اب حاضری کس طریقے سے کی جائے مدینہ شریف میں؟ اگر کوئی پہلی دفعہ جائے تو کیا طریقے کار ہے مدینہ شریف کی؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی، وہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں رب کے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، کائنات کے بہترین انسان کی بارگاہ میں آیا ہوں. میں اس ہستی کی بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ نے یہ دنیا جس کے لیے بنائی ہے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے. اور پھر اس کے بعد میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں
وہ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے, واہ. وہ جانتے ہیں کیوں آیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ کہاں رہتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ کیا کھاتا پیتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا مانگنے آیا ہے, کیا لینے آیا ہے. اگر یہ اس کو کہتے ہیں باادب حاضری. اتنا یقین ہو جانے والے کو بھی کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نا وہ سب کو عطا کرتے ہیں, وہ قاسم ہیں, ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. تو میں آیا ہوں تو میں بھی بھیک لے کے جاؤں گا, اور یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گا تو کہاں سے لے کے جاؤں گا. آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا مجھے. میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, مجھے دنیا کی بھی خیرات ملے, مجھے آخرت کی بھی بھیک مل جائے, بس یہ ہے باادب حاضری. یقین اس کیفیت کا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یقین کی ہی نادر بھائی کمی ہے. ٹرسٹ, ہم کنفیوزڈ ہیں. یہ کنفیوژن نہیں چاہیے. ایک گاؤں تھا, وہ بارش نہیں ہو رہی تھی. چودھری نے اعلان کیا کہ جی کل جمعے کی نماز کے بعد سارے اکٹھے ہوں, بڑا بھی چھوٹا بھی, مرد بھی جوان بھی, بزرگ بھی, بچے بھی, سارے آ جائیں, دعا کریں, سب مل کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے یہاں سال سے بارش نہیں ہو رہی. سارے پہنچ گئے. دوپہر کا وقت, دھوپ نکلی, بادل کا نام و نشان ہی نہیں. اور ایک نوجوان تھا جو چھتری ساتھ لے کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ یار آسمان پہ تو بادل کا نام نہیں ہے, تم چھتری لے کے کیوں جا رہے ہو؟ بارش کے لیے تو جا رہے ہیں, دعا کرنے کے لیے. تم چھتری لے کے جا رہے ہو, بارش تو ہے ہی نہیں, اسی کے لیے تو دعا کرنا. انہوں نے کہا ابھی نہیں ہے نا, جب سارے گاؤں والے مل کے دعا کریں گے اور بارش ہو جائے گی تو میں گھر واپس کیسے آؤں گا. یہ یقین ہے. جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر اتنا یقین ہو جائے نا, تب ہے معاملہ. اس کو یقین کہتے ہیں. یہ ضروری ہے بھیک لینے کے لیے, خیر لینے کے لیے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, وہ تو مائل بعطا ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تو ہمیں وہ مائل بعطا ہیں, ہمیں سچا پکا سائل بننا پڑے گا. بھائی کیا بات ہے, کیا بات. تسلیم بھائی, نعت خوانی میں کبھی انٹرسٹ کبھی ہوا ہو کہ نعت ترنم سے؟ نعت ہی نادر بھائی, نعت ہی پڑھتا ہوں. جس طرح کیا سلسلہ آپ نے سنا ہوگا, جس طرح میں شعر پڑھتا ہوں اب تو وہ بھی ایک طرح سے نعت خوانی کہہ سکتے ہیں. ہی ہے. جی, میں نے جس طرح آج سے کوئی 20 سال پہلے شروع کیا کہ پیچھے وہ ترنم میں پڑھا جا رہا ہے, آگے میں تحت اللفظ میں پڑھتا ہوں, تو یہ ایک انداز بالکل نیا تھا. تو وہ الحمدللہ پھر اس کو بہت مقبولیت ملی. اب ہر جگہ وہی سٹائل پڑھا جا رہا ہے, تو اب ہم نے اس کو ہی اسی پہ مزید کلام تیار کیے ہیں, وہی چیزیں ہم پڑھتے ہیں. وہ نعت ہی ہے ایک قسم کی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. قوالی کو کیسا دیکھتے ہیں تسلیم بھائی؟ اب تو ڈھول اور وہ گٹار بھی میں نے بہت جگہوں پہ دیکھے ہیں, اور بانسریاں چل رہی ہیں, اور اچانک وہ ڈھول والا وہ 2 ڈنڈے نکال کے وہ بھی کچھ, مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانسرٹ نہیں ہے کیا؟ یار بات یہ ہے, جو روایتی قوالی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. صحیح. وہ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے کہ وہ چیز جو ہے نا, جو آپ کو رب کی طرف لے جائے نا, وہی پاکیزہ ہے, اور جو رب سے دور لے جائے وہ پاکیزہ نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ. میں آپ کو ایک گانے کا بول سناتا ہوں. مجھے یاد نہیں میں کہاں کی فلائٹ میں تھا, تو اس پر میں نے وہ ہیڈ فون لگایا تو اس پہ کچھ چیزیں لگتی تھیں. تو ایک انڈین گانا تھا. وہ تو کون سا گانا؟ تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے, اچھا, ہم نہ کر پائے کچھ بھی تمہارے لیے. ہاں, 30,000 فٹ کی بلندی پر, اور کانوں میں جب آپ نے لگائے ہو نا ہیڈ فون, صحیح ہے, تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. آپ یقین مانیں میرے آنسو نہ روکیں, اور میں شرمندہ کہ یار میرے آس پاس لوگ بیٹھے کیا کہیں گے کہ یہ بیٹھا بیٹھا روئے جا رہا ہے.
नात हो गई वो। आप कैफियत कहीं और लेगा। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम ना कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका एंगल चीज को वो रंग देता, सोचने का जाविया अलग वो हो रंग जाए। देता है। हाँ वो रंग देता है। हाँ। आपका एंगल आपको रंग देता है। हम्म। आप अच्छी चीज में से गाना तलाश कर ले। कई लोग नातों में से गाने की धुनें तलाश कर लेते हैं, जी जी जी। और कहीं गाने के बोल होते हैं, गजल होती है। हमारे किताबें भरी पड़ी हैं कि गालिब की गजल में नात का रंग, कितने लोगों ने किताबें लिख दी हैं इसके ऊपर। तो ये आपका एंगल चीज को बनाता है और वो रंग देता है, कैफियत देता है। तस्लीम भाई, क्या कहेंगे आज की जो जनरेशन है, यूथ है, जो आपको देखते आ रहे हैं, क्या मशवरा देंगे उनको कि आज क्या चीज़ आपको, मुझे तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी लगती है आज की यूथ में, कंसिस्टेंट नहीं है, एक चीज़ लग के नहीं कर रहे। ये क्यों है, ये भी क्यों है, हमारी कौम जल्दी में है बहुत। जो नए बच्चे आ रहे हैं जल्दी फेड अप हो रहे हैं चीज़ों से, बहुत जल्दी में है। मुझे हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए। फिर सोशल मीडिया ने कुछ जहां लोगों को पुख्ता बनाया है, नेगेटिविटी भी बहुत है। बिल्कुल है, वहां नेगेटिविटी भी। 16 ने दुरुस्त बात, बिल्कुल सही। 37 लायक हो तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये भी एक 37, अच्छा 37 का कोई वाकया तो नहीं है कोई खास आपने 37 पे निशान वैसे कह रहा हूं कि चलो लाइक कम हो तो फिर वो लगता है, यानी चलो उसको 36 कर लो अगर आपको 37 अच्छा, नहीं इसमें दुख पसंद। पता है कब होता है किसी के, जैसे चलो 37 तो मेरे है, मेरे जो साथी कॉम्पिटिटर है उसके 37,000 है और एक हमारे 37 है। वही वाली बात है ना, अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। जी हाँ, तो ये तो तबीयत खराब, आप अपने ऊपर से देखेंगे तो तबीयत खराब होगी ना, मतलब आप फिर अफसरदा होंगे। अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं है तस्लीम में। जी, राजी होना चाहिए। अल्लाह ने जो दिया है, किसी ने अगर गाड़ी ली है और वो आपको दिखा रहा है तो आप अच्छा ऐसा जस्चर तो दे रहे हो, लेकिन अंदर से कुड़ रहे। जी हाँ, ये डिप्लोमेटिक, ये अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह से कैसे छुपा सकते हैं? ये आज के माशरे में अल्लाह की तकसीम पे अल्लाह ने दिया है, तो ये तो फिर आप सवाल अल्लाह से कर रहे हैं ना कि आप राजी नहीं हो रहे आप अल्लाह बाबा जी, बाबा इशफाक अहमद यही कहा करते थे ना, हसद जो है वो अल्लाह की तकसीम पर राजी न होने का नाम है। वाह, रश्क और हसद में फ़र्क ही यही है। हसद ये है इसको क्यों मिल गया, ये कौन है। रश्क ये है या अल्लाह इसको दिया है, इसको और दे, मुझे भी दे, ये रश्क है। प्रोफेशनल जेलेसी इसको इंग्लिश में आप कह लें, वो क्या कि फला ने बहुत अच्छा किया अपनी फील्ड में, यार मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, इसको तो प्रोफेशनल जेल, लेकिन इसने अच्छा किया, मैं यार किसी तरह इसकी लेग पुलिंग करके इसको तो नीचे लाऊं, तो ये आप फिर गलत ट्रैक पे चलेंगे। जब आपके जहन में ये ख्याल आ जाए ना कि जी अगर ये जो कामयाब आदमी है ना, ये अगर बीच में से निकल जाए ना तो फिर मैं नंबर 1 हूँ, भाई वाह वाह वाह, तो आप कभी भी नंबर 1 नहीं होंगे भाई। फिर क्या बात है। इसलिए कि वो जाएगा तो कोई और नंबर 1 आ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। कामयाबी के लिए एक जुमला, अगर कामयाब होना है दुनियावी एतबार से, आप अपने एक्सपीरियंस से एक जुमला बता सकते हैं क्या? मेहनत, जिद्दोजहद का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं, और इसके अलावा तो ऑप्शन भी नहीं। कोई बदला नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप तैयारी ना करें यार, एक फ्रूट वाला, नादिर भाई फ्रूट वाला भी निकलता है ना, फ्रूट बेचने वाला है, 2:30-3 बजे उठता है वो, फ्रूट लेके आता है, सब्जी मंडी जाता है, साफ करता है, चुनता है, लगाता है, सारा दिन पानी देता है, फिर जाके कुछ पैसे जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको अल्लाह रिस्क दे रहा है इस शोबे से, तो मैं इसी शोबे के लिए मेहनत नहीं कर रहा, भाई वाह, काम ही नहीं कर रहा। मैं यूट्यूब फेसबुक से किसी की भी नात सुनी, याद की, वो जाके आगे सुना दी। भाई आपका क्या है इसमें? लोग इंतज़ार में रहते हैं कि ये जो 5-7-10 लोग हैं ये कोई चीज़ें पढ़ें तो हम भी आगे जाके वही पढ़ दें।
یہ شعر تسلیم صابری نے پڑھا, میں بھی آگے جا کے وہی پڑھ دوں گا. بس کیا آپ کا, کم از کم فروٹ والے جتنی محنت کر لے بھائی. بھائی واہ واہ. تسلیم بھائی ایک آخری جاتے جاتے ایک فرمائش کروں گا, ایک شعر جو آپ ہر محفل میں پڑھتے تھے, ایک خاص شخصیت کو بلانے کے لیے. مختصر سی میری کہانی ہے, جی. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. واہ. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس وہی میری زندگانی ہے. کیا بات. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, واہ. دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں, آہا. میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم, اب کہ کسی کے کرم کی کسی کے کرم کی ضرورت نہیں بھائی. واہ واہ واہ. معزز خواتین و حضرات, دس از تسلیم صابری فار یو. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کی جو یہ زبان للو ہے نا, اسے آپ کنٹرول میں ہی رکھیں تو بہتر ہے. ان کو سنیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. تسلیم بھائی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے عزت سے بلایا, محبت سے بلایا, مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر. تسلیم بھائی میں یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اسٹارٹ لیا تو انٹرویوز دینے کے لیے مجھے بلایا جاتا تھا, تو ریسنٹ ایسے کچھ ایکسپیرینسز ہوئے جو, ایک تو ہوتا ہے ہمارا ایکسپریشنس کا کام ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں سامنے والا اگر کچھ کر رہا ہے, جان کے نام غلط لے رہا ہے, یا کوئی آپ کو بہت زیادہ وہ نہیں کر رہا ہے انٹروڈیوس, تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میری عزت کم ہو جائے گی, جو کہ نہیں ہے. تو میں ایک جملہ بولا کرتا تھا کبھی بھی کہیں پہ بھی اگر انٹرویو کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے کہ یار میں جس عزت سے آ رہا ہوں کم از کم مجھے اسی عزت سے واپس بھیج دیں. واہ واہ. اگر بڑھا نہ سکو تو گھٹانا نہیں. وہ قاری وحید ظفر قاسمی کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو. جی. قاری صاحب کو کسی نے محفل کے لیے فون کیا, صحیح, ہاں جی فلاں تاریخ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو آپ قاری صاحب اپنی ڈیٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی ڈیٹ ہو گئی 29 ستمبر. اچھا مجھے بتائیں جو مجھے واپس گھر چھوڑے گا اس کا نام کیا ہے, میں نے وہ لکھنا ہے. وہ بندہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو کوئی بھی واپس چھوڑ دے گا, نام تو آپ کو اس کا چاہیے جو آپ کو لینے آئے گا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اس کا نام نہیں چاہیے, مجھے جو واپس چھوڑنے آئے گا اس کا نام لکھنا ہے. اس لیے لینے کے لیے تو آپ 4 آدمی بھیج دیں گے, جب میں پڑھ لوں گا میں تو پڑھا ہوا اخبار ہو جاؤں گا. تو مجھے وہ بندہ چاہیے, اس کا نام لکھنا ہے جو مجھے واپس چھوڑے گا. بھائی کیا بات ہے. تسلیم بھائی آپ یقین کریں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو خیر, لیکن ایک ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا جب شروع کیا ہے تو اختتام بھی کرنا جی ہاں ہی بالکل ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا آپ کے شکریہ. آنے کا. میں سمجھتا ہوں آج کی اس مہنگائی کے دور میں سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے تو وہ وقت ہے. آپ کی محبت ہے. آپ نے مجھے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, زوال نعمت سے بچایا. آمین آمین ثم آمین. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ سے مجھے تسلیم صابری کو دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.